بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے تقوی الہی بہترین سرمایہ ہے۔ گفتگو انسان کے نفس کی تہذیب اور انسان کے لیے اپنے نفس کو اخلاقی باتوں سے سنوارنے کے لیے کیا راستے ہیں، انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے توبہ کی اہمیت بیان کی گئی کہ انسانی زندگی میں توبہ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، انہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطانی فطرت یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد اکڑ رکھتا ہے، ندامت نہیں ہوتی اس کے یہاں، پشیمانی نہیں پائی جاتی، لہذا وہ توبہ کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا۔ انسان کی یہ صفت ہے کہ انسان غلطی بھی کرتا ہے اور اس کے یہاں ندامت بھی پائی جاتی ہے، لہذا پروردگار عالم کا بھی لطف ہے کہ انسان کے لیے یہ راستہ فراہم کیا۔ توبہ کی حقیقت، توبہ کے شرائط، توبہ کے قبولیت کی شرطیں، توبہ کی اہمیت اور دیگر توبہ سے متعلق گفتگو پیش کرنے سے پہلے قرآن میں خود لفظ توبہ کے متعلق ایک جستجو، ایک تلاش آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے توبہ کے معنی کسی حد تک واضح ہو جائیں، کسی حد تک انسان کے ذہن میں ایک صحیح تصویر حاصل ہو جائے، ایک صحیح تصویر انسان کی نظروں کے سامنے آ جائے کہ توبہ ہے کیا۔ قرآن مجید میں توبہ کو متعدد الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کے متعدد مشتقات ذکر کیے گئے ہیں۔ کہیں لفظ تابہ استعمال کیا ہے، کہیں پہ لفظ یتوبو ہے، کہیں پر لفظ اتوبو ہے، کہیں پر لفظ تواب۔ یہ متعدد الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور متعدد موارد، یعنی انہی موارد سے بہت سارے شرائط اور بہت ساری توبہ کی اہمیت اور عظمت بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ لفظ تابہ قرآن مجید میں 11 یا 12 مرتبہ استعمال ہوا، جس میں 7 بار پروردگار عالم کی طرف منسوب ہے اور 4 بار یا 5 بار انسان کی طرف منسوب ہے۔ لفظ توبہ کے معنی، یعنی خود توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، لہذا قرآن مجید میں دونوں نسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ کبھی لفظ توبہ کی نسبت خدا کی جانب دی گئی ہے اور کبھی انسان کی جانب دی گئی ہے۔ جب انسان کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو توبہ کے بعد غالباً لفظ الا استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ لفظ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے تو لفظ الا استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان موارد کو دیکھنے کے بعد بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ توبہ کو کس طریقے سے انسان توبہ کرے اور کس طریقے سے انسان
توبہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جن آیات میں توبہ کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک آیت سورہ توبہ کی 118 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی 118 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے 117 نمبر کی آیت اور یہ آیت، یعنی یہ دونوں آیات متعلق ہیں جنگ تبوک سے۔ جنگ تبوک میں بعض مسلمانوں نے شرکت نہیں کی، ایک حصہ تو منافقین کا تھا، اور منافقین کے لیے قرآن مجید نے منافقین کی مغفرت اور ان کے لیے جو بیان کیا، تب پیغمبر سے خطاب کر دیا کہ آپ ان کے لیے بھی استغفار کریں، تو پروردگار عالم ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ منافقین جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں اور پشیمانی بھی نہیں پائی جاتی، لہذا وہاں پر بھی وہی شیطانی صفت پائی جاتی ہے، شیطانی صفت حاکم ہے۔ لیکن یہ واقعہ، یعنی کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، بعض بہانوں کی وجہ سے، بعض سختیوں کو دیکھتے ہوئے کہ گرمی کی شدت میں جانا، پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنا، اور یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ناقابل تحمل ہیں، بہت سخت ہیں، بہت دشوار ہیں، لہذا وہ نہیں گیا۔ لیکن ایک دن جب پیغمبر یعنی جا چکے تھے، جنگ کے لیے نکل چکے تھے مدینے سے، تو ایک دن یہ شخص اپنے ازواج کے پاس پہنچا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا بہت سائبان لگا ہوا ہے اور اچھے غذاؤں کا انتظام کیا ہے ان کی ازواج نے، اور بہترین سارے عیش و آرام کے سامان مہیا ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ایک بارگی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے معاذ اللہ کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے، ان سے کوئی غلطی تو ہوئی نہیں ہے، اور پر اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول غلطی کر بھی نہیں سکتا، کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر اتنی گرمی میں جنگ کے لیے نکلیں، جائیں، تلوار چلائیں اور ان تمام سختیوں کو تحمل کریں؟ یقیناً پروردگار عالم کا حکم اور کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ضرور ہے کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر نے یہ تمام سختیاں برداشت کی ہیں، اور جب اللہ کا رسول حاضر ہے، تیار ہے ان تمام سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے، تو پھر ہم کیوں بہانہ بناتے ہیں، ہم کیوں پیغمبر کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، پیغمبر کا ساتھ نہ دے کر، پیغمبر کے ساتھ نہ جا کر ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لہٰذا فوراً اس نے یہ عہد کیا اور اپنی ازواج سے کہا کہ ہم تم سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم پیغمبر سے جا کر ملحق ہوں اور پیغمبر کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں۔ اس کے بعد ازواج نے بہت ہی اصرار کیا، کھانے کے لیے اصرار کیا، بات کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور اونٹ پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد تبوک کا راستہ اختیار کیا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا، دور سے اصحاب نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد بہرحال چونکہ وہ جنگ پہ یعنی پیغمبر کے ساتھ نہیں آیا تھا، لہٰذا کسی کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ شخص واپس آئے گا اور پیغمبر سے آ کے ملحق ہوگا اور جنگ میں شریک ہوگا۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بدگمانی بھی پائی جاتی تھی اس کی بنسبت کہ کتنا مثلا نافرمان انسان ہے، کتنا عجیب انسان ہے کہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا اس نے۔ لہٰذا بہرحال تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہی شخص ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ ہاں وہی شخص ہے کہ جس نے پیغمبر کا ساتھ دینے سے اس وقت انکار کیا تھا اور پیغمبر کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم پلٹنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ آپ اس کی توبہ کو قبول کریں اور اس کے عذر کو قبول کریں، اور یہ شخص آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید نے 3 اور افراد کا ذکر کیا جن کو
قرآن مجید نے ان الفاظ میں یاد کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا. یعنی یہ ایک شخص جس کا تذکرہ 117 نمبر کی آیت میں ہے، یہ ایک شخص الگ، اور اس کے بعد یہ 3 اشخاص الگ ہیں، 3 لوگ یہ الگ ہیں. انہوں نے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، اور وجہ بھی منافقت نہیں تھی، یعنی نفاق نہیں تھا، بلکہ یوں ہی بہانے بازی، گرمی کی شدت اور یہ سارے مسائل. اور جنگ تبوک ختم ہو گئی، پیغمبر واپس آ گئے، پیغمبر مدینے واپس آ گئے، یہ لوگ مدینے ہی میں رہے. لیکن جب پیغمبر واپس آئے تو پیغمبر کی خدمت میں جا کے اظہار ندامت کیا، اظہار پشیمانی کیا کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی اور ہم نے جنگ میں شرکت نہیں کیا. پیغمبر اکرم نے گفتگو نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، اور لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ ان سے بات چیت نہ کریں. لہذا قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دیا، ایک سوشل بائیکاٹ جیسی حالت ان کے ساتھ ہو گئی، نہ کوئی بات کرتا تھا، حتیٰ ازواج اور بچے کھانا دے کے چلے جاتے تھے لیکن بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. یعنی قرآن مجید کی یہ تعبیر کہ ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہونے لگی ان کے اوپر، یعنی ان کی اس غلطی کی وجہ سے اور پیغمبر کی اس تدبیر کی وجہ سے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی. اور نہ صرف زمین تنگ ہو گئی بلکہ ضاقت علیہم انفسہم، یہ اپنے نفس میں بھی تنگی محسوس کرنے لگے خود، یعنی دوسرے افراد نے ان کا وہ بائیکاٹ کیا اور یہ خود بھی اس سنگینی کے احساس کا شکار ہوئے کہ ہم سے بہت ہی بڑی غلطی ہوئی ہے. یہاں تک کہ کچھ دن بعد ان کو یہ خیال آیا کہ اگر لوگوں نے ہم سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم 3 آدمی مجرم ہیں. توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، لیکن توبہ اور استغفار قبول بھی نہیں ہوئی. لہذا ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اب جب لوگ ہم سے گفتگو نہیں کرتے تو ہم آپس میں بھی، یعنی وہ اضطرار جو ان کے سامنے پیش آیا تھا، وہ جو تنگی محسوس کر رہے تھے، کم سے کم اس کے سامنے ایک راستہ، ایک اچھائی یہ تھی کہ کم سے کم یہ 3 آدمی تھے، تینوں مل کے اکٹھا تھے، لہذا ایک دوسرے کی ہمدردی ہمدلی تو پائی جاتی تھی. لہذا انہوں نے یہ عہد کیا کہ نہیں، جب لوگ ہم سے گفتگو نہیں کرتے تو ہم بھی آپس میں گفتگو نہیں کریں گے، تاکہ اس سختی اور سنگینی کو اور احساس کر سکیں. اب جب آپس میں بھی گفتگو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ یہ اضطرار اور بھی بڑھے گا. اور پروردگار عالم نے ایسے وقت میں کہ جب یہ لوگ اتنے دل تنگ ہو چکے کہ ساری دنیا نے ان سے قطع تعلق کر لیا، قطع رابطہ کر لیا، گھر والوں نے قطع رابطہ کر لیا، اور اس کے بعد آپس میں بھی انہوں نے تعلق توڑ دیے تاکہ تنہائی میں پروردگار عالم کو یاد کریں. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ 50 دن کے بعد پیغمبر کو حکم ہوا کہ ان کی توبہ قبول کی گئی ہے. لیکن یہاں پر یعنی الفاظ دیکھیں قرآن کی ہے کہ ان کی حالت جو جس وقت بائیکاٹ ہوا اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہ حالت بہت ہی یعنی عظیم حالت ہے کہ انسان کے لیے. یہاں ظنو کے معنی گمان نہیں، یقین. ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، یہ بات ان کے ذہن میں اتر گئی کہ لا ملجا من اللہ الا الیہ، ہم نے خطا کیا ہے خدا کے، یعنی خدا کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، خدا کے لیے معصیت کی ہے. لہذا اگر پروردگار عالم کے اس غضب سے بچنا ہے تو لا ملجا منہ الا الیہ، لہذا وہیں جا کے پناہ بھی لینا ہے، یعنی پروردگار عالم ہی کی جانب پناہ بھی ملنے والی ہے. لہذا انہوں نے پروردگار عالم سے یعنی تضرع زاری اور یہ راستے اختیار کیے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی یہ الفاظ کہ ثم تاب علیہم، پروردگار عالم نے توبہ کیا، یعنی پہلے اضطراب سب کچھ ان کی زندگی میں ہے، لیکن پہل خداوند عالم کی جانب سے ہے. یعنی پروردگار عالم پلٹا کس چیز کے؟ اپنی رحمت کی طرف. یعنی ان کے ہاں ندامت تھی لیکن شاید وہ حالت پیدا نہیں ہو پائی ہے ابھی، لہذا پروردگار عالم نے پہل کی تاکہ یہ بھی پلٹ سکیں اپنے گناہوں سے. یعنی جب پروردگار عالم نے ان کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا تو
ان کو بھی یہ موقع فراہم ہوا. یعنی اس بات کا جب یقین کر لیا کہ صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں جا کے پناہ مل سکتی ہے, خدا پناہ دے سکتا ہے, لہٰذا وہ اضطراب کی حالت, وہ اضطرار کی حالت پیدا ہوئی اور پروردگار عالم سے تضرع زاری کیا, گریہ کیا, پروردگار عالم سے دعا کیا, پروردگار عالم نے توبہ قبول کی. ان اللہ هو التواب الرحیم. یعنی توبہ کے لیے عظیم شرط یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کرے کہ لا ملجا منہ الا الیہ. یعنی انسان جب تک دوسرے واسطوں سے پر امید ہے یا لو لگائے ہوئے ہے یا کچھ نہیں تو کم سے کم توجہ رکھتا ہے دوسرے اسباب کی طرف, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خالص نہیں ہوا ہے پروردگار عالم کے لیے. پروردگار عالم خالص چیزوں کو قبول کرتا ہے. لہٰذا ان 3 افراد کی بھی توبہ قبول کی گئی اور پیغمبر کو حکم ہوا کہ ان کے لیے یہ آیت سنائی جائے کہ پروردگار عالم نے ان کی توبہ قبول کر لیا ہے. یہ آیت وہ ہے کہ جہاں لفظ تابہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسری آیت جہاں پر لفظ تابہ بندے کے لیے استعمال ہوا سورہ قصص کی 67 نمبر کی آیت ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو لوگ توبہ کرتے ہیں, ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا, فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, ان کے لیے امید ہے کہ یہ فلاح پا جائیں, یہ رستگار ہو جائیں, یہ کامیاب ہو جائیں. یہاں پر قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے کہ عسیٰ ان یکون من المفلحین, یعنی فلاح یقینی نہیں ہے, گویا اس میں بھی ایک امید پائی جاتی ہے. اگرچہ بعض یعنی مفسرین کے بقول کہ پروردگار عالم نے اگر کہیں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں گمان معنی نہیں ہوتا, یہ تردید معنی نہیں ہوتی, یقینی معنی ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی ترغیب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھی رہے. ورنہ معنی یعنی یہی کیے جائیں گے کہ پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا کرے گا. جو لوگ توبہ کریں گے, ایمان لے آئیں گے, عمل صالح انجام دیں گے تو پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول کرے گا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کیا کہ ایسا کے معنی یہ ہیں کہ صرف اور صرف توبہ کافی نہیں ہے, اس لیے کہ توبہ ایک مرحلہ ہے کہ جس میں انسان گناہوں سے پلٹتا ہے. اب انسان ایک مرتبہ جب گناہوں سے پلٹتا ہے تو یہ استمرار بھی باقی رہنا چاہیے, یعنی یہ حالت انسان کی جاری رہے. ورنہ ایک مرتبہ صرف گناہوں سے پلٹ کر پروردگار عالم کی طرف توجہ کرے انسان اور اس کے بعد پھر دوبارہ گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ توبہ کامیاب توبہ نہیں ہے اور ممکن ہے اس سے فلاح انسان کو حاصل نہ ہو. لہٰذا وہ توبہ انسان کے لیے کارآمد ہے, کارگر ہے کہ جس میں استدامت اور یعنی ایک سلسلہ جاری رہے جس توبہ کا, اور یہ ندامت انسان کے اندر باقی رہے. اس کے بعد لفظ اتوبو قرآن مجید میں صرف اور صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا, وہ بھی پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوا ہے. خدا نے لفظ اتوبو اپنے لیے استعمال کیا. سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ جس میں بعض یہودیوں کے سلسلے میں کہ پہلے آیت ہے سورہ بقرہ کی 159 یعنی 159, جس میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ جو لوگ آیات الہی کو چھپاتے ہیں جبکہ یہ آیات ان کے لیے روشن ہو جائیں, واضح ہو جائیں, آیات اور نشانیوں کے روشن ہونے کے بعد جو ان آیات کو چھپاتے ہیں ان کے لیے لوگ پروردگار عالم بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں علماء یہود کے سلسلے میں. اس کے بعد دوسری آیت الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے توبہ کیا, اپنے امور کی اصلاح کی اور پھر جن آیات کو چھپایا تھا ان کو بیان کر دیا, ان کو ظاہر کر دیا. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کے لیے ہم تواب ہیں, ہم ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور ہم تواب بھی ہیں, توبہ کو قبول کرنے والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. یہ لفظ اتوبو. اس کے علاوہ لفظ یتوبو خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. سورہ نساء کی 17 نمبر کی آیت, 9 مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور تمام مقامات پر خدا کے لیے استعمال ہوا, جس میں سے سورہ نساء کی 17 نمبر کی آیت ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما.
انما التوبۃ علی اللہ، توبہ خدا کے نزدیک صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ الذین یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، خدا علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کہ یہاں پر دو شرطیں بہت ہی یعنی عظیم شرطیں بیان کی گئیں کہ ایک تو گناہ عمدی نہیں ہونا چاہیے، جہالت کی بنیاد پر ہو، نادانی کی بنیاد پر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یتوبون من قریب، اور اس کے بعد توبہ فوراً ہو جائے، یعنی کہ انسان توبہ یعنی گناہ کی حالت میں باقی رہے تو وہ گناہ گویا انسان کے دل و دماغ پر اثر رکھتا ہے، اور جو اثر بڑھتا جائے گا تو ایک دن حقیقت میں یعنی یقیناً انسان یہ توبہ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ گناہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک مرحلے وار ہے، ایک وقت میں انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے گزر جاتا ہے، نہیں، یہ گناہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر، انسان کے پورے نفس کے اوپر، انسان کے جان کے اوپر اثر رکھتا ہے، لہٰذا جب تک توبہ نہیں کرتا یہ اثر باقی رہنے والا ہے، اور یہ اس طریقے سے باقی رہے گا تو کہ دوسری بھی برائیاں اس انسان کے اندر آتی رہیں گی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے توبہ کے جو جہالت کی بنیاد پر گناہ کریں اور اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لیں، پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ تواب، التواب 6 مقام پر استعمال ہوا ہے، صرف لفظ تواب 2 مقام پر استعمال ہوا ہے، یعنی کل 8 مقام پر پروردگار عالم کے لیے یہ صفت تواب ذکر کی گئی قرآن میں، جس میں سے ایک سورہ توبہ کی 104 نمبر کی آیت، الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ پروردگار عالم توبہ کو قبول کرتا ہے؟ یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ انداز دیکھیں پروردگار عالم کا کریمانہ انداز، کہ گناہ کرنے والوں کو کیوں نہیں معلوم کہ پروردگار عالم توبہ کو قبول کرتا ہے؟ یعنی جب معلوم ہے کہ پروردگار عالم توبہ قبول کرتا ہے تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز مانے ہے کہ توبہ نہ کریں؟ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں نہیں معلوم کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ ویأخذ الصدقات، پروردگار عالم صدقہ قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور پروردگار عالم تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ یتوبون صرف اور صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ لفظ جمع ہے، جمع پروردگار عالم کے لیے استعمال بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سورہ مائدہ کی 74 نمبر کی آیت، 74 نمبر کی آیت کی، جس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو خدا کے تثلیث کے قائل ہیں، یعنی خدا کو یکتا نہیں مانتے بلکہ 3 جز مانتے ہیں خدا کے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ پروردگار عالم 3 میں سے تیسرا ہے، یہ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین، وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اور اس کے بعد اس کفر کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے کہا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اس کے بعد پھر عذاب کے بعد افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، جن لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا خدا کے بقول، انہوں نے کفر اختیار کیا اور پھر پروردگار عالم نے دھمکی بھی دی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے راستہ بتایا، افلا یتوبون الی اللہ، کیا ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیں، ویستغفرونہ، اور استغفار کریں، واللہ غفور الرحیم، جبکہ پروردگار عالم غفور اور رحیم ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو پروردگار عالم نے جن کی نشاندہی کی کفر کے نام سے، دھمکی بھی دی، یعنی گویا ڈرایا بھی تو عذاب علیم سے کہ سخت ترین عذاب ہے، لیکن ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے راستہ کھول کے رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی منطق ہے، اور تقریباً وہ تمام مقامات کی جہاں پر توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر یعنی توبہ کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ گناہ انسان کو ایک تنگی میں گرفتار کر دیتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان تنگی محسوس کرتا ہے اپنے لیے، لوگوں کے لیے، یا اپنے معاشرے میں، یا
خود اندرونی طور پہ جس کو نفسانی عذاب کہتے ہیں، انسان مبتلا ہوتا ہے اس نفسانی عذاب میں، اور اس نفسانی عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد پھر چارہ جوئی کرنا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید نے اس چارہ جوئی کو یعنی اس راستے کو بیان کیا کہ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، جہاں پر انسان نفسانی عذاب میں مبتلا ہو جائے، جہاں پر انسان کے سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، لوگ تنفر اور نفرت کی نگاہوں سے انسان کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ راستہ رکھا کہ انسان توبہ کرے، یعنی اس سے وہ سماجی برائی بھی ختم ہو جائے گی، وہ سماجی نفرت بھی ختم ہو جائے گی، اور پروردگار عالم بھی وہ اپنی رحمت کی طرف بازگشت کرے گا، پلٹ آئے گا، اور پروردگار عالم بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رجب میں توبہ کی توفیق کرامت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔